اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ تو لوگ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ کون سی؟ تو لوگ کہنے لگے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے گورنر صاحب جب شروع میں آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد یہ لوگوں کے بیچ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب اشراق چاشت کے وقت آتے ہیں جب سورج پورا طلوع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو ملتے ہی نہیں۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے جس میں ملاقات ہی نہیں کرتے۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا شخص گورنر بنا دیا ہے جو دیوانہ ہے۔ حضرت عمر نے بلا لیا، قریب بیٹھے تھے اور کہنے لگے چل بھائی اب دے سوالوں کے جواب۔ گردن جھکی ہوئی ہے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں گورنری کے قابل نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تو یہ منصب تمہارے پاس ہے لہٰذا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور میرے ساتھ 4 مسئلے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کون سے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے امیر المومنین آپ سوال دہرائیں میں جواب دیتا ہوں۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے اے سعید لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا، اب تو اشراق اور چاشت کے وقت آتا ہے۔ گردن جھکائی، ساری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ جب تھوڑی دیر گزرنے کے بعد گردن اٹھائی تو آنسو داڑھی پہ گر رہے تھے۔ فرمانے لگے اے امیر المومنین میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، میں نا سویرے اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، جس کی وجہ سے آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ پہلے جواب پر ہی لوگ رونے لگے اور ان تمام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے اور پھر فرمایا کہ اے سعید تو دن کو ملتا ہے رات کو کیوں نہیں ملتا؟ تو حضرت سعید نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگے اے امیر المومنین ساری سفید ہو گئی ہے، اب تو پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں وہ مجھے کب کہے گا کہ اب واپس آ جا۔ میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہے، اس لیے مجھے تکلیف نہ دی جائے۔ تو امیر المومنین نے تیسرا سوال پوچھا کہ ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں؟ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اے امیر المومنین یہ میرا اور میرے رب کے درمیان ایک پردہ ہے لہٰذا اسے نہ کھولا جائے، میں نے اپنے رب کے ساتھ اپنے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ تو امیر المومنین کہنے لگے نہیں آپ بتائیں۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے جی میں غریب ہوں، ایک کی جوڑ ہے میرے پاس، میرے اور آپ جیسے لوگ جن کے پاس درجنوں جوڑے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی زبانوں پہ شکر اس طریقے سے نہیں آتا جس طریقے سے آنا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جوڑا ہے، ہفتے میں ایک دن اسے اتار کے دھونے کے لیے ڈال دیتا ہوں اور میں بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں۔ میں کس طرح سے گھر سے نکلوں کیونکہ میرا پردہ تھا اور میں اپنی غریبیاں لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس لیے میں جانوں اور میرا رب جانے، اور ویسے بھی میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب امیر المومنین ہچکیاں لے کے رونے لگے اور فرمانے لگے چل آخری سوال اب اس کا بھی جواب دے دے، ایسا کیوں ہے کہ کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر پھر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ بڑی عمر کا ہو گیا تھا جب کلمہ پڑھا تھا، جب پچھلے گناہ یاد آتے ہیں نا تو میرے سامنے لوگوں نے حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی تھی مکہ میں، اور میں اس وقت مسلمان نہیں تھا اور میں مدد نہیں کر سکا۔ جب وہ وقت یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں، پھر رونے لگ جاتا ہوں کہ کیسے اللہ
اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ لوگوں یاد رکھنا اور دعا کرنا کہ یہ وطن جو داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے، جو خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے، جو غریبوں کا ہے، مزدوروں کا ہے، کمزوروں کا ہے، اللہ اس ملک کو ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اس ملک پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور اللہ اس ملک کو قیامت کی صبح تک شاد و آباد رکھے، اور اللہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔